خدا کی قسم یہ تسبیح 100 کروڑ کی ہے۔ یا اللہ یا کریم پڑھتے ہی 10 سیکنڈ میں معجزہ دیکھنا، 1 کروڑ لکھ دوں شام تک مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں نہ ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ میرے بہنوں میری بھائیوں، نہیں شام تو بہت دور کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوری طور پر بھر جائے گی۔ آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، کروڑ پتی بننا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میری پیاری بہنوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہے۔ ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو آپ کی سوچ ہوگی اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوش بختی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک جو لوگ بہت ہی غریب تھے آج اچانک ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا وظیفہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے تو اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں مزید جان کر ایسا کر سکتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ ناظرین، آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی کہ اس وظیفے کو اپنی مرضی کے دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت پر پڑھ لو۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گی میری بہنوں میرے بھائیوں کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی اگر آپ کی لوگوں سے مانگنے میں گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، بالکل جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو تو جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، نہیں، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سارا آپ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ کی زندگی میں وہ پیسوں کی وجہ ہے، گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے قرضہ ہے، قرض داروں کو جو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ پیسہ نہیں، شادیاں بچوں کی کروانی ہیں، پیسہ نہیں، کیسے شادیاں کروائیں، گھر خریدنا ہے، ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسہ نہیں، کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہو، پیسوں کے متعلق بتاتے ہو، پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا اب مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہے۔ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، معاف کیجیے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑی نہیں گھٹتی جا رہی ہیں، مہنگائی
بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں، غریب بھائی بہن کیا کریں، پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں جب بھی میں پڑھتی ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے، مجھے اپنے جائز مقاصد کے لیے، مقصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، یاد رکھیے گا آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا پیسہ کہ آپ کو جا کے میں کیا مثالیں دوں گی، کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے ہو تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو تو مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ آپ حلال روزی کماتے ہیں، حلال کمانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس میں کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ گھر کے آپ کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، تو جو ان کے لیے پیسے مانگ لیں، بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیزیں، جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے آپ جو ہیں وہ پیسہ مانگ لیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی واقعی کوئی جائز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے دیکھو گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میں اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں کسی کو کچھ بھی نہ دوں، سب کچھ دینے والی جو ذات ہے وہ صرف اللہ پاک کی ہے۔ انسان کیا کسی کو کچھ دے سکتا ہے، اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ لوگ کو اگر اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 لاکھ روپے عطا کر گے۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اللہ پاک پر پورا یقین ہے، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، ہمارا پتہ نہیں یہ کام بنے گا یا نہیں، ہماری حاجت پوری ہوگی یا نہیں، اس طرح کی سوچ رکھو گے تو اس طرح کی سوچ رکھو گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں کبھی بھی کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ آپ لوگ اب یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اگر اپنے گھر میں ہو، یہ ضروری نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو تو یہ وظیفہ پڑھو گے، نہیں، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہو، گاؤں میں، جس گلی میں، جس محلے میں لوگ اس وظیفے کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی جگہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ گھر میں پڑھ لو، چاہے دکان میں پڑھ لو، چاہے اسکول میں پڑھ لو، مکان میں، اپنی مرضی کی جگہ یہ پڑھ سکتے ہو، اپنی مرضی کے دن پڑھو، اپنی مرضی کے وقت پڑھو، اور جتنے دن پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھتے رہو، جتنی حاجتوں کے لیے جتنے دن پڑھنا ہو پڑھتے رہو، ایک دن میں پڑھنا ہے تو ایک دن میں پڑھ لو، آپ لوگ خود اگلے دن کا انتظار کرو گے، لیکن ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، بس یہ پابندی ہے کہ ایک دن میں یہ نہیں کہ آپ پورا پڑھتے رہو، صبح پڑھ لیا، دوپہر شام پڑھ لیا، دوپہر پڑھ لیا شام نہیں، صبح پڑھ لیا دوپہر شام، ایک دن میں یہ نہیں کہ آپ پورا دن پڑھتے رہو، صبح پڑھ لیا دوپہر شام نہیں پڑھنا، ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی اجازت کا طریقہ بھی آخر میں بتاؤں گی۔ آپ لوگ کیا کریں جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو کسی بھی دن سے شروع کریں، چاہے وہ کوئی سا بھی دن ہو تو ایک ہی دن پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بڑی حاجتیں ہیں 3 4 5، ان حاجتوں کی یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ لیں، ایک دن کر لیا، پھر 2 4 دن بعد پھر کر لیا، اگر آپ کا دل چاہا تو اسی طریقے سے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلے دن آپ کو جس طرح پڑھنا ہے اسی دن آپ کو ہر مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔
जो भी درود پاک آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن سکون سے بیٹھ کر 30-40 سیکنڈ میں آپ یہ پورا عمل کر لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا، انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ درود پاک ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت و فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اور جو وظیفہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ عبادت درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین اکرام، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے اس خون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد پیارے ساتھیوں، پیاری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، فوراً آپ کو سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اسی وقت 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی اور پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہی ہوں میری بھائیوں، میری بہنوں، بالکل بھی تبدیلی آپ کو نہیں کرنی۔ کسی چیز کو پڑھتے ہوئے سورہ کوثر جب پڑھ لو تو آپ کو اپنی اسکرین پر 4 وظائف دکھ رہے ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ ان وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، 1 ہو گیا۔ ان 4 وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھا تو 1 ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سارے 4 لفظوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کا 1 گنا جائے گا۔ یا رحمان، یا رحیم، یا سلام تو 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یہ 3 ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو 4 وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کیا پڑھیں گے یہ سمجھ لیں کہ پھر سے 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگوں کو اگر 1 دن کریں گے تو پوری ویڈیو دیکھیے۔ 1 دن ہی کی اجازت آپ کو مل جائے گی۔ روزانہ اس عمل کو کرنا چاہیں تو روزانہ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو روزانہ اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ آخر میں درود پاک پڑھیے گا، جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ پاک سے 1 حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کی کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ الہی میں بھی اور اپنے خزانوں میں عطا کرے اور ہماری تمام پریشانیاں دور کرے، آمین۔ ہماری تمام حاجات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جن کو گھروں کی ضرورت ہے ان کو گھر عطا کرے اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، آمین۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور پکا سچا مسلمان بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر شیئر کریں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔